کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ ان میں سب سے خطرناک ترین چیز شرک ہے، شرک اور الہاد۔ پہلے زمانے میں الہاد نہیں تھا، آج کے زمانے میں الہاد بھی ہے۔ اور الہاد کیا ہے؟ اللہ کا انکار، کائنات خود بخود بنی، یہ آج کے زمانے کا ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے۔ اور جو لوگ الہاد کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو خبط ہوتا ہے ہم کچھ ہیں، ہم کچھ ہیں اور ہے کچھ نہیں، مگر وہ الہاد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور شرک سے، شرک کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، وہ تمام حرکتیں جن حرکتوں کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے، چاہے وہ حرکت آپ کو سکول میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے کسی جو بھی، ہر مسلمان کو سیکھنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ایمان کو ختم کرنے والی ہے۔ اس دھوکے میں مت رہیں کہ ہم خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے ہم پین سے کیا آگے سے، یہ جو بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے ہم پین سے کیا آگے سے، یہ نہیں سوچنا پین سے فیصلہ اسلام کرے گا۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ نے یہ حرکت کی تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ ہماری نظر میں یہاں ٹیکا لگانا پیوت ہے، اور اسلام کہتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان ختم۔ تو ہماری سوچ نہیں چلے گی، اسلام کا فیصلہ چلے گا۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ اس پل سے کچھ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس پل سے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا اور آپ کو یہ ہوگا، تو میرا سمجھنا کچھ نہیں کرے گا، ڈاکٹر کا کہنا چاہے گا۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ پورا گلاس میں نے پیا پانی، کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہوا۔ ایک گلاس جوس، ایک گلاس لسی، ایک گلاس شربت پیا، کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ اتنے سارے لکوڈ پینے کا جو فائدے ہیں، ایک چھوٹا سا لکوڈ اور پیوں گا چمچے کے برابر، مگر اس کا نام ہے تیزاب۔ تو جب اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے تو جواب ہے کہ نہیں، تیزاب کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، تو مت لکوڈ کے دھوکے میں مت آنا۔ سمجھ یہ پیوت نہیں ہے، یہ جب منہ پہ ڈالو گے تب پتا چلے گا یہ پیوت کیا کر دے گا۔ جناب ایک آدمی نے کہا میں کر کوٹستاپ کی ہی گونا، میں کر لیبتھاپ کی ہی گونا، میں نے دیوار کو چھوا، اس کو چھوا اور بجلی کے کھمبے کو چھوا، کچھ نہیں ہوا، لہذا میں اوپر جو ہائی ٹینشن تار چل اس کو بھی چھوؤں گا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ تو جواب ہے وہ اس سے ہوگا کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جنازہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ خود ہی فیصلے نہیں کرنے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ایم سے کیا گیس ایتھیسٹ مسلمان، ایم سے کیا گیس ایتھیسٹ مسلمان، جناب کفر کا شعار اپنائیں گے اور کہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو کفر سے، شرک سے، الہاد سے اور ایگنوسٹسزم سے، ایتھیسزم، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہیں بیچ میں ڈاؤٹ آئے گا، شک آئے گا، کسی جاننے والے سے ملیں۔ نمبر 2 پر ماں باپ کی نافرمانی حرام، زناکاری اور زناکاری سے جڑی ہوئی تمام چیزیں حرام، ڈرگس اور ڈرگس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں، منشیات حرام، جو یہاں کے نوجوان نسل پر مسلط ہے اس وقت، 2 چیزیں، غلط ریلیشن اور ڈرگس۔ وہ نوجوان جس میں پھنس گیا، اس نوجوان کا حال اللہ رحم فرمائے، کس طرح سے اس کو نکالا جائے۔ لیکن جو نوجوان بچے ہوئے ہیں ان کو شکر پڑھنا ہے اور آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، تب تم بچ پاؤ گے۔ اور اگر نہیں کرو گے حفاظت، جناب آج تو تم سوچتے ہو میں کچھ نہیں، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے چاہتے نہ چاہتے کس طرح سے اس میں پھنس جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر نکال نہیں سکو گے اپنے آپ کو۔ میں تباہ حال انسانوں کے واقعات جانتا ہوں جو اس میں تباہ ہو گئے اور سب کچھ چھن گیا، صحت بھی، ملازمت بھی، گھر بھی برباد، سب کچھ۔